السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر ایپیسوڈ 28۔ باب منصف۔ ان اشتعال میں آئی عورتوں اور مردوں کو انہوں نے کس طرح سنبھالا تھا یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بمشکل سب کو اپنی قیام گاہوں میں بھیجتے وہ اس وقت کچھ عورتوں اور 2-3 مردوں کے ساتھ اس ہال میں موجود تھا۔ جگہ جگہ نان کے ٹکڑے، پاؤں تلے کچلے پھل، سالن کے الٹائے برتن، چاولوں کے دانے اور ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے پھیلے تھے۔ اتنا برا حال تو بچے بھی کھانے کا نہیں کرتے جتنا ان نوجوانوں اور ادھیڑ عمر بڑوں نے کیا تھا۔ ذبیح اللہ کی زیر نگرانی کچھ مرد اب اس جگہ کی صفائی میں مصروف تھے۔ جب ایک طرف سے پانی کی بالٹی اٹھائے فاتر آتا دکھائی دیا۔ آج اس کے چہرے پر بیزاری سے پہلے فکر تھی۔ منصف جو کہ ایک طرف بیٹھا کسی مصری مرد کا مسئلہ سن رہا تھا، اس نے بس ایک نظر دور سے آتے انسان پر ڈالی۔ دبیر کے سامنے بیٹھا مرد کچھ دن پہلے بھی ایک فریاد جس میں خودکشی کا ذکر تھا لے کر حاضر ہوا تھا۔ غور سے سنتا منصف آج انتظار میں تھا کہ کیا اس کی رائے بدلی، اگر ہاں تو کیسے۔ میں خوفزدہ ہوں منصف، آواز میں لہجہ بھیگا ہوا، آنکھیں روئی اور سوجی ہوئی۔ ملکہ کے نئے احکامات نے میری بے سکونی میں اضافہ کر دیا ہے۔ چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا۔ میری بیوی بھی ان کچھ عورتوں میں سے ایک ہے جو یمن جا رہی ہے۔ دبیر کو یقین سے یاد تھا کہ اس معاہدے میں صرف غیر شادی شدہ عورتیں یمن بھیجی جائیں گی۔ پھر یہ کون سا قصہ تھا؟ ایک شادی شدہ عورت کو ایسی کون سی خواہش تھی کہ وہ جھوٹ بولے غیر شادی شدہ گروہ میں شامل ہو رہی تھی؟ وہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑنے والی ہوں، تم نکمے اور ناکارہ ہو گئے ہو، اب میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں۔ دبیر چہرے پر رد عمل لائے بنا اس کے سسکیوں کو صفحے پر اتارتا گیا۔ وہ منصف کم ذہنی امراض کا حکیم زیادہ لگتا تھا۔ میرے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں، اتنی خدمت کی ہے میں نے اس کی پچھلی 3 ماہ میں، کوئی 3 ماہ میں کیسے کسی کو بدل سکتا ہے؟ گیلی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ پہلے میرا سب سے اچھا ساتھی یہاں وبا سے مر گیا اور اب میری بیوی مجھے ستا رہی ہے، میرے صبر کی انتہا ہو جائے گی منصف اعلیٰ۔ آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ غیر جذباتی دبیر سے اتنا بھی نہ ہوا اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اسے پیش کر دے، الٹا اٹھا کر اپنا سوکھا حلق تر کر لیا۔ وہ اٹھ کر گیا تو سامنے سے دبیر کو 2 عورتیں اپنی طرف قدم بڑھاتی دکھی۔ عام منصف کے فرائض بھی اسی نے سنبھالے تھے۔ صفحہ پلٹتے وہ اگلے مرید کے آنے کی تیاری میں تھا جب صفائی کرتا فاتر اسلام اس کے بائیں رخ کے قریب آیا۔ دبیر نے یوں ظاہر کیا جیسے جان پہچان تو دور چہرہ بھی کبھی نہ دیکھا ہو۔ تمہیں معلوم ہے المیرا کہاں ہے؟ سوال غیر متوقع تھا تو انداز میں چھپی بے چینی اس سے بھی زیادہ غیر یقینی۔ نہیں، پوچھا لگاتے فاتر کو آنکھ کے کنارے سے دیکھتے اس نے سرگوشی کی۔ وہ 2 عورتیں اب اپنے بیٹھنے کے لیے کرسیاں درست کر رہی تھی۔ فاتر کچھ دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے دبیر اس بدلے لہجے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اب ان عورتوں کے مسائل سن کر ان کو ملکہ کے دربار میں تاریخ دے رہا تھا جب ایک طرف سے آتے یونس کو فاتر نے کندھے سے روکا۔ یونس نے ہاتھ میں 2 بھاری لکڑی کے ڈبے اٹھائے تھے جن کے پیچھے اس کا چہرہ چھپا تھا۔ ذبیح اللہ کی نظر سے بچ کر وہ آدمی اپنے تجسس کے کیڑے کو مار رہا تھا۔ ملکہ کو دیکھا ہے؟ دبیر کے کان اسی گفتگو پر دھرے تھے۔ ہاں، وہ مہارانی کامل کے حجرے میں ہے، میں ابھی اسی رخ سے ہو کر آیا ہوں۔ اس نے یہ کہتے آگے بڑھنا چاہا جب فاتر نے اسے کوہنی سے تھامتے ہوئے روکا۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ فکر سے زیادہ چہرے پر الجھن تھی۔ یونس کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ فاتر یوں ہی بیچ ہال میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا جب اس کی نظریں دبیر سے ملی۔ دبیر کی آنکھیں تو البتہ اس سے نہیں پڑھی گئی مگر اپنی سے وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ گیا۔ یہ فتنہ اب کوئی نیا چاند پر چڑھائے گی۔ رانی ماہ کامل کا کمرہ۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ قلعے میں لگی جگہ جگہ چھوٹی مگر پر آواز گھنٹیاں وقت کا پتہ دیتے بجنے لگی۔ ان کی گونج المیرا کے پورے وجود کو اندیشوں میں لپیٹ رہی تھی۔ تو یہ سب آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ملکہ؟ چہرے کو ہاتھوں سے نکالتے کافی دیر کی خاموشی کے بعد بھمن کا پہلا جملہ شکایت تھی۔ کامل کمرے میں نہیں تھی اور یہی درست موقع تھا بھمن کو اپنی طرف کرنے کا۔ اپنی جگہ پر سکڑ کر بیٹھی ملکہ کہنے والی نہیں سننے والی لگ رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے عاجزی جھلک رہی تھی۔ میں اس ملک کی باغبان ضرور ہوں مگر مجھ سے زیادہ یہاں کسی کے ہاتھ نہیں بندھے۔ کچھ ہی دن پہلے اقتدار میں آنے کے بعد سے میں نے مسائل کے علاوہ اور یہاں کچھ نہیں دیکھا۔ ایک دن بھی مجھے امن کا نہیں ملا۔ اس کی گردن جھکی
اس کی جھکی گردن سے لگتا تھا کہ اس کے الفاظ سچے ہیں۔ بھمن لب چباتا پیشانی مسلنے لگا۔ اگر میں یوں غائب نہ ہوتی تو حالات اتنے ابتر نہ ہوتے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا۔ بھمن نے اسے ندامت اور کچھ ترس سے دیکھا۔ تختہ اچھے اچھوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ آپ کو مجھے اپنا رازدار بنا لینا چاہیے تھا ملکہ۔ میں مجبور تھی، اگر میں وہ نہ کرتی جو نگار نے کہا ہے تو ہمارے راستے سے ترقی کی پہلی راہ چھوٹ جاتی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ سچ بولتے اس کی زبان کو لقوا جو ہو جاتا۔ ساری کہانی بھمن کو اس نے کچھ یوں کر کے بتائی جس میں وہ ایک بے وقوف اور ناتجربہ کار نو عمر ملکہ لگ رہی تھی جس کے سارے فرائض نگار نے سنبھالے تھے۔ المیرا بس اس کے قہر سے ڈری سہمی عوام کو نگار کے ہی الفاظ سنا دیتی تھی۔ نگار کبھی رضامند ہی نہ ہوتی اور میں یوں اپنے ہمدرد پر بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ واحد راستہ یہی تھا کہ میں نگار کے دیے مشورے پر عمل کر کے عوام اور آپ سب سے جھوٹ کہوں۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بھمن سے نظریں ملا پاتی۔ جلدی میں جو نئی داستان وہ سوچ سکتی تھی اس نے کہہ تو ڈالی۔ اب خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کے الفاظ کا سامنے والے پر کتنا اثر ہوا تھا۔ اپنی نشست پر پیچھے ہوتے بھمن نے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور دیا۔ المیرا نے جھجکتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ میں معذرت خواہ ہوں، معافی مت مانگے، یہ ایک ملکہ کو زیب نہیں دیتا۔ بھمن کی فرمانبرداری پر اس نے چہرے کو حتی المقدور کوشش کرتے مسکرانے سے روکا تھا۔ ابھی مزید گوپی بہو ہونے کی اداکاری کرنا تھی۔ میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ کچھ دیر بعد بھمن کا خشاش سے لیس لہجہ المیرا کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی تمام حساسیات ایک دم چوکنا ہو گئی۔ مشورہ کچھ خاص نہیں، لیکن اگر اسے اچھے الفاظ میں پیش کیے جائے تو 90% امید ہے کہ یہ مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا۔ المیرا ہمتنگوش اپنی جگہ سے آگے ہوئے اس کا خوبرو چہرہ دیکھنے لگی۔ کمرے میں لٹکی جانوروں کی کھال اور روشن دان سے آتی روشنی گواہ تھی کہ اس کمرے میں عام انسان نہیں، دنیا کے دو بڑے سازشی اور فریب کار آپس میں ہم کلام ہیں۔ یہ فتنہ اب کوئی نیا چاند چڑھائے گی، مگر اس بار میں اسے یوں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ یہ اعلان کچھ دیر پہلے فاتر اسلام نے دبیر السازار سے بانٹا تھا۔ سننے والے نے کوئی رد عمل نہ دیا، بس اچھے شریف سابقہ شاگرد کا فرض نبھاتے فاتر کے ساتھ المیرا کی کھوج میں نکل پڑا۔ ساتھ چلتے آدمی کو دیکھتے دبیر نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ ہم کیوں المیرا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، انداز اور آنکھیں خود ہی سب کہہ ڈالتی ہیں۔ جس طرح اس وقت فاتر کی بے چین سانسیں اور فکر میں ڈوبی پیشانی کہہ رہی تھی کہ وہ جس بکھری حالت میں بھاگ کر گئی تھی، میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ کچھ غلط ہو، مگر دبیر نے اپنا مشاہدہ خود تک ہی رکھا۔ ایک راہداری میں مڑتے انہیں دور ہی ایک بند دروازے کے باہر گلجان کھڑی دکھی۔ پیٹھ پر بازو باندھے تھے، بالوں کو ٹوپی نے ڈھکا تھا اور آنکھیں ایک سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ اب تو یقیناً المیرا اندر ہی تھی۔ گل کو دیکھتے فاتر کے قدموں میں ایک بے اختیار سی تیزی آئی، دل مارے سکون کے جھوم اٹھا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس نے المیرا کو نہیں دیکھا تھا، خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ دروازے سے کچھ ہی دور گل نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ لیا، آنکھیں حیرت سے کچھ پھیلی۔ تمہاری ملکہ اندر ہے؟ لہجے میں کاٹدار طنز کے بجائے آج ایک مسرور سا سوال تھا۔ گل سے یہ بدلاؤ ہضم نہیں ہوا۔ ہاں اندر۔ اس سے پہلے کہ وہ آدھا مہینہ لگا کر اپنا جملہ مکمل کرتی، کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا اور جو پہلی آواز باہر آئی وہ المیرا کی تھی۔ میں اپنے کابینہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ فاتر زیر لب مسکرائے۔ عورت کبھی منہ بند نہیں کرے گی، مگر کمرے سے باہر آنے والا پہلا شخص کوئی اور تھا۔ سفید اور سنہری لباس میں باہر آتے بھمن کو دیکھتے خادم کے چہرے پر سے مسکراہٹ پلک جھپکتے اڑن چھو ہوئی۔ بھمن المیرا کو دیکھتے اس کی کسی بات کا جواب دیتے باہر نکل رہا تھا، جبکہ المیرا چہرے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا ہنس رہی تھی۔ یہ منظر فاتر کے قدموں میں زنجیریں اور اس کے وجود پر بھاری بجلی لادنے سے کم نہ تھا۔ گل نے نظر چراتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، شاید وہ بھی اپنے ساتھی کے اچانک ہی خوشی سے خاموشی میں بدلتے تاثرات کا پس منظر سمجھ گئی تھی۔ ایک دم المیرا کی نظر بیچ راہداری میں کھڑے فاتر پر ٹھہری تو قدم ٹھٹک کر رکے، اس کا کندھا پیچھے سے آتے بھمن کے سینے سے ٹکرایا۔ فاتر المیرا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی اور کا ہونا معنی بھی نہیں رکھتا تھا۔ برف کا مجسمہ اس وقت یہ سمجھنے میں مصروف تھا آخر وہ یہاں آیا ہی کیوں۔ اسے تو پچھلی کئی بے سکون گھڑیاں یاد بھی نہیں۔ المیرا کا اس بندر ہاں وہ اسے انسان نہیں مانے گا کے ساتھ یوں کھلکھلا کر ہنسنا اسے زہریلے تیر کی طرح چبھا تھا۔
خادم خاص میرے وزراء تک پیغام پہنچاؤ کہ جمع ہو، ملکہ نے اہم بات کرنی ہے۔ اٹھی گردن کے ساتھ فاتر کو حکم دیتے وہ اس کی ایک طرف سے ہوتی آگے بڑھ گئی، اس بات کو نظر انداز کرتے کہ اس کا اپنا دل کس قدر زور سے دھڑکا تھا۔ بمن کے ساتھ ہنسنا اگر فاتر کو چبھا تھا تو المیرا کا یوں لاپرواہ بن کر قریب سے گزر جانا اس کے اندر نفرت کی آگ کو جگا گیا تھا۔ انا پرست آدمی کی انا کو ٹھیسے پہنچی تھی، چھوٹی بات تھوڑی تھی۔ بمن پر ایک ناپسندیدہ نگاہ ڈالتے وہ اپنی ملکہ کے پیچھے چلنے لگا، البتہ سمجھ ابھی بھی نہیں آئی کہ وہ آخر یہاں تک آیا کیوں۔ باپ خادم ملکہ کے بند کمرے کے پار کیا کھچڑی پک رہی تھی، وہ تینوں اس سے بے خبر تھے۔ روشنی آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل رہی تھی جب شام کے آخری پہر ہبت اللہ نے سارے قلعے کو اسی ہال میں جمع ہونے کا پیغام بھیجا۔ فاتر المیرا سے بات کرنے کا موقع ہی تلاش کرتا رہ گیا مگر اس کی ہر کوشش بے سود نکلی۔ اونچے چبوترے پر کھڑی ملکہ کا لباس دوپہر والا ہی تھا۔ ساری عوام اینٹوں کے بنے اس ہال میں گردنیں اٹھائے اس ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ چبوترے کے دائیں اور بائیں مختلف اونچی ہستیاں خاموش بیٹھی تھیں، ان سب کے چہروں کا اطمینان بتاتا تھا کہ ملکہ کا لیا فیصلہ باہمی متفقہ رائے ہے۔ برسوں پرانی روایت ہے ہماری کہ شادی کرنے والے مرد عورت کے قابل مانے جانے کے لیے ہر لحاظ سے جانچے جاتے ہیں، خواہ وہ شکل ہو، صورت، سیرت، ہنر یا عقل۔ جب تک مرد عورت کی پسند پر نہ اترے شادی جیسا رشتہ آگے نہیں چل سکتا۔ سارے دم سادھے ملکہ کے الفاظ سن رہے تھے، کیونکہ گھر اور مرد کی ذمہ داری عورت نے اٹھانی ہوتی ہے، تبھی شادی بھی اسی کی پسند سے ہوتی ہے۔ ملکہ کی خاص سپاہیوں کی ایک مضبوط قطار چبوترے کے عین سامنے کھڑی تھی، عورتوں کے چہرے مغرور جبکہ مردوں کے مایوس تھے۔ اس وقت جو بھی حرکت ہوئی اسے درگزر کرتے دونوں ممالک ایک فیصلے پر اترتے ہیں۔ بظاہر خود کو لاپرواہ بنائے فاتر کی ساری توجہ المیرا کے اگلے الفاظ پر تھی، خود کو اس مقام کے قابل ثابت کرنے کے لیے کچھ مقابلے رکھے جائیں گے۔ فاتر نے گردن جھٹکے سے پیچھے کھڑی المیرا کی طرف پھیری۔ چونکہ یہ تمام مرد غیر ملکی ہے تبھی رسومات کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ مرد گھرداری کے معاملے میں کتنا کمال رکھتے ہیں۔ ایک دم خاموش مجمع میں سرگوشیوں کی آوازیں گونجی۔ اقتدار کے فیصلے پر عوام ہمیشہ جلد باز رائے دیتی ہے، اور ہم مردوں کا کیا؟ ایک ہٹا کٹا نوجوان آگے آیا، اس کا چہرہ غصے سے دہکتی چنگاری بن چکا تھا۔ ان عورتوں کو بھی تو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے قابل ہے یا نہیں۔ پھنکارتے ہوئے اس نے انگلی ایک طرف کھڑی خواتین پر اٹھائی۔ مرد بیزار ملکہ نے اپنے اندر ابلتے غصے کو قابو کیا۔ وہ عورتیں ہیں، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارا انتخاب کیا جائے گا۔ اپنے ریشمی چگے کو سنبھالتے المیرا نے سخت لہجے میں کہا۔ دور کھڑا فاتر آنکھوں میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاروں ایک گروہ تھے مگر المیرا نے اپنے فیصلے پر ان کی رائے لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ انتظار ہمیشہ سے ہی فاتر اسلام کے لیے سب سے ناپسندیدہ شے رہی ہے۔ قلعے میں موجود یہ ایک بند مگر وسیع کمرہ تھا۔ جگہ جگہ رات کی مناسبت سے دیوار میں لگائے مشالیں جل رہی تھیں، ان کی روشنی نے کمرے میں ایک جھلمل سا تاثر پھیلایا ہوا تھا۔ اگر تم نگاہیں دوڑا کر جائزہ لو تو کمرے میں اس وقت صرف 2 نفوس موجود دکھیں گے۔ کچھ سیڑھیوں کی مدد سے بلندی بنا کر وہاں مختلف نرم گدیاں اور مخملی کرسیاں سجائی تھیں، انہی میں سے ایک پر نیم دراز ملکہ کی آنکھیں بند اور چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ ایک لڑکا پانی کی بالٹی میں موجود اس کے پاؤں نکھارنے میں اپنی محنت ضائع کر رہا تھا۔ بچے کے مرجھائے چہرے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے شب خوابی اور غیر رضامندی ظاہر کرتے تھے۔ خاموش چہرے میں یکدم ہلچل ہوئی۔ باہر موجود گلجان کی صدا پر المیرا نے گردن ذرا سی اٹھاتے کھلتے دروازے کی جانب دیکھا۔ خادم خاص اور منصف اعلیٰ ملکہ سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ المیرا نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی اور بہت سا ضبط کرتے گل کو انہیں بھیجنے کا اشارہ کیا۔ اندر آتے دونوں مرد انسانی ڈھنگ کے 2 متضاد پہلو تھے، فاتر اسلام غسیل اور بے چین اور دبیر السازار مطمئن اور لاپرواہ۔ المیرا نے نیچے کھڑے دونوں مردوں پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے پاؤں کھینچتے اس بچے کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ گروہ ابھی بھی نامکمل تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھنے پر المیرا کا ریشمی لباس پھسلتا پاؤں کو چھپا گیا۔ گولڈن گرل اندر آ جاؤ، جوائن دی پارٹی۔ تم اب یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اندر دبایا اشتعال دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ شامل ہوا۔ المیرا نے معصومیت سے آنکھیں گول کی۔ گل دروازے کے ساتھ کھڑی تھی، المیرا آخری زینے پر، جبکہ فاتر اور دبیر
آگے پیچھے اس کے سامنے سوال کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ تم پھر کوئی نئی چال کھیل رہی ہو؟ میں بتائے دے رہا ہوں المیرا، یہ سب جھوٹ ایک دن تمہاری گردن کو آئیں گے اور تمہارا سانس۔ اتنا سوچو مت خاتم خاص، جو کام تمہیں نہیں آتا مطلب یہ تو نہیں وہ دنیا میں کسی کو نہیں آئے گا۔ تیز بولتے فاتر کی بات کاٹتے اس نے نزاکت سے طنز کیا۔ اپنی بات کے اختتام پر ہنسنا عادتاً تھا۔ میں یہ سارے جھوٹ ہمیں بچانے کو کہہ رہی ہوں۔ خود سوچو، جو اصلیت ہماری ہے اس کے ساتھ کیا ہم اس دنیا میں چل سکتے ہیں؟ اپنی کرسی پر بیٹھتے اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ یہ مقابلے کی رائے کس کی تھی؟ دبیر کے سوال پر ملکہ کی آنکھیں چمکی۔ بھمن کی۔ اچانک فاتر کی ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے پورے جسم میں 101 وولٹ کا کرنٹ دوڑا۔ یہ نام اسے کسی ڈنگ سے کم نہیں لگتا تھا۔ کیا مطلب بھمن کا؟ فاتر کا لہجہ شکی تھا۔ تم نے اسے ہمارے بارے میں سچ بتا دیا۔ بے اختیاری میں اس کے کچھ قدم تخت کی طرف اٹھے۔ المیرا نے کھلے بالوں کو کندھے کے پیچھے ڈالا۔ ابھی تو نہیں، مگر بتا بھی دوں گی اگر تم لوگ یوں ہی میری قابلیت پر شک کرتے رہے۔ ایک طرف نرم سی گدی پر رکھا اس کے ہیرے کا تاج سنہری روشنیوں میں جل رہا تھا۔ کون سی قابلیت؟ فاتر اسلام کے قدم اب پہلے زینے پر تھے۔ المیرا اب ایک طرف رکھا نرم کپڑا اٹھا چکی تھی۔ تم لوگوں کی جان ہر مرتبہ بچانے کی۔ بھوری سنہری آنکھوں میں ہنستے ہوئے دیکھتے اس نے کپڑا اس کی طرف بڑھایا۔ تم ہماری جان بچاتی نہیں، مزید الجھاتی ہو۔ فاتر نے کہنے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ المیرا کی گرفت کپڑے پر کچھ مضبوط ہوئی۔ تمہیں 3 دن کا وقت دیا ہے المیرا، اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ سامنے کھڑے مرد کے لہجے میں کچھ دن پہلی اجرت اور اس رات والی حکمت عملی نہیں تھی، یا شاید یہی اس کے ارادے تھے۔ المیرا عنایت محسن نے اپنی خوش فہمی کو فاتر اسلام کی بے بسی اخذ کر لیا۔ یہی اس کی بھول تھی۔ کچھ دیر کمرے میں واحد آواز جلتی چنگاریوں کی رہی۔ گل نے دبیر کو کمرے کے دوسرے کونے سے دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا، جس کا اس آدمی نے کندھے اچکا کر جواب دیا، یعنی وہ بھی فاتر کے ارادوں سے انجان تھا۔ المیرا نے ہاتھ میں تھاما کپڑا کچھ بلند کیا۔ فاتر نے ایک نظر کپڑے کو دیکھا اور پھر دوبارہ اس کے چہرے کو۔ یہ کیا ہے؟ المیرا نے سفید کپڑا اس کی طرف اچھالا۔ میرے پاس اگر تم لوگوں کے فرار کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے 3 دن ہے تو پھر تمہارے یہ 3 دن کیوں آرام دہ ہوں؟ میں تمہیں بہت ڈھیل دے چکی ہوں۔ خادم تم ہو، میرے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام تمہیں کرنا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے ایک پاؤں بلند کیا۔ فاتر کی نگاہ جو ہی اس کے نم پاؤں پر جھکی، المیرا کا اشارہ سمجھنے میں اسے 1 سے زیادہ منٹ نہیں لگا۔ وہ فوراً غصے سے بھڑک اٹھا، جبڑے اور کلائیاں سخت ہوئی اور ایک جھٹکے سے اس نے کپڑے کو کمرے کے ایک کونے میں دے مارا۔ المیرا اس رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ گل اور دبیر خاموش تماشائی بنے اب المیرا کو ہاتھ پر ہاتھ مارتے قہقہہ لگاتا دیکھ رہے تھے۔ آج اس کے ہنسنے کے انداز میں کچھ مبہم سی تبدیلی تھی، یوں جیسے وہ سرور کے بجائے نازکی اپنا رہی ہو۔ فاتر کا چہرہ غصے سے ہر گزرتے لمحے مزید سرخ ہوا۔ تم ہمیشہ مجھے ایک آسان حریف کیوں سمجھ لیتے ہو؟ اتنا ہنسنے کے باوجود بھی اس کے آنکھ کے کنارے نم نہ ہوئے۔ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے مرد نے ارد گرد کے سامان کو توڑنے سے خود کو قابو کیا ہوا تھا۔ کھڑے ہوتے المیرا نے عام سے انداز میں اپنا لباس سنبھالا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اترتے سوال کیا، تم لوگوں کو یہاں بنائے تہخانے کا علم ہے؟ دبیر اور گل نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ فاتر کا دل کیا المیرا کو سیڑھیوں سے دھکا دے ڈالے۔ میں نے سنا ہے اس تہخانے میں صرف کچھ خاص لوگ قیدیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی معلومات انتہائی خفیہ ہے اور خفیہ جگہ ہے۔ ہر سلطنت کی کمزوری ہوتی ہے۔ دبیر اور گل کے بیچ رکتے بلی آنکھوں میں چالاکی آج پہلے سے زیادہ تھی۔ یہ سب تم ہمیں کیوں بتا رہی ہو؟ گل کے سوال پر اس نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، بندہ بے وقوف ہو مگر تم جتنا نہ ہو۔ المیرا کچھ قدم چل کر کمرے کے بیچ تک آئی اور گلا کھنکارتے جیسے خطاب کی تیاری کی۔ یمنی سلطنت کی کمر کو کمزور کرنے کے لیے ہم اس تہخانے کے راز تک جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس تہخانے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو عام عوام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تھوڑی کو انگلی سے دستک دیتے وہ اپنے خیالی پلاؤ کی دیگ چڑھا چکی تھی۔ کمرے میں یکدم افراتفری سی مچ گئی۔ کون سی کمر کمزور کرنی ہے؟ گل کا کچھ زیادہ ہی حیران لہجہ کانوں سے ٹکرایا تو المیرا ایڑیوں کے بل گھومی۔ فاتر اسلام اب پیچھے سیڑھیوں پر چوکنا سا بیٹھا تھا۔ دیکھو المیرا، ہمیں مزید تمہاری فسادی فلسفے کا حصہ نہیں بننا۔ تم نے جس بھی ملک پر قبضہ کرنا ہے کرتی رہنا، ہمارا کام پہلے کر دو۔ المیرا نے گل کی فریاد پر آنکھیں گھمائی۔ اتنی خود غرض مت بنو گل جان، تمہاری بہن تمہیں اب تک بھول چکی ہوگی۔ کہاں اس سے دیکھا دبیر کو۔ کیا تم دنیا پر حکومت نہیں کرنا چاہتے؟ اپنی زندگی پر تو حکومت ہو نہیں رہی، دنیا پر کیا خاک کرے گا؟ بجھی آنکھوں والے مرد نے دنیا کے
तसल्लुत में कोई दिलचस्पी दिखाए बिना निगाह फेर ली। वापस जाकर तुम्हें मिलेगा ही क्या? बेरोजगारी? अच्छा नहीं, यहाँ मेरे साथ रह लो, तुम्हें आसाइशात, माल, आराम सब मिलेगा। अब वो फातिर की तरफ पलटी। एंकर तो जैसे अपनी बेरोजगारी के तस्करे पर भपर ही गया। ये सब झूठ है बीबी, जाग जाओ अपने ख्वाबों से। वक्ती तौर पर किसी चीज़ का झोली में आ जाना हमेशा के लिए उसका आपकी दस्तरस का गवाह नहीं बना देता। अलमीरा ने उसके इनकार पर हाथ झलाते बोलते रहने का कहा। हद से ज़्यादा खुशफहमियाँ मत पालो, मुंह के बल गिरोगी। मुझे मालूम है तुम्हारा ये फैसला नहीं, वक्त ले लो, तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी, है ना गुल? अचानक मुखातिब होने पर उसे समझ न आया क्या रद्द अमल दे। गुल को अपनी ख्वाहिशात में मत उलझाओ, तुमने शुरुआत से ही यही सोचा था, अब इरादा मत बदलो, दबीर ने बेसाख्ता कहा। अलमीरा, गुल, यहाँ तक कि फातिर भी उसके बोलने पर बेहोश होते बचे। कैसे काबू में रखा है? अलमीरा ने गुल को तारीफी अंदाज में देखते बिना बिना आवाज़ के ताली बजाई। खैर, तुम लोगों को यहाँ से जाना है और वापस नहीं आना, तो इसके लिए भी हमें यमनियों की कोई कमज़ोरी ज़रूर चाहिए होगी। वो दोबारा से अपनी कुर्सी पर जाकर नीम दराज हुई। कपड़ा उठाते अब वो पाँव के नाखूनों को सुखा रही थी। तो फातिर ने चेहरा फेरते एक आईब्रो बुलंद की। जवाबन मलिका ने बिना सर उठाए हुक्म राइज किया, तो मेरे साथ आज रात इस तहखाने चलो। हरगिज़ नहीं, बिना सांस लिए दबीर तड़प कर बोला। सब ने एक साथ उसकी जानिब देखा, क्योंकि तौका थी कि फातिर इनकार करेगा, मगर यहाँ तो तख्त ही पलट चुका था। अलमीरा ने सर पैर दबीर को जांचती निगाहों से देखा, जो अब यकीनन यूँ बोलने पर पछता रहा था। लगता है मुनसिफ साहब को भी यहाँ की हवा लग गई है। कपड़ा एक तरफ उछालते हुए अपनी जगह पर पीछे हुई। क्यों ना जाए हम उस तहखाने में? दबीर ने हत्ती अलमकदूर तासुरात को काबू में रखा हुआ था। हकीकतन तो उसकी गर्दन पसीने से शराबूर थी। फातिर की शक्की नज़रें किसी बोझ से कम नहीं थी। आज दबीर को समझ आया क्यों अलमीरा भी फातिर के सामने चुप कर जाती है। मैं इस तहखाने से होकर आ चुका हूँ, गला खनकारते उसने हमवार लहजे में बात का आगाज़ किया। तब अलमीरा ने उसको वहीं टोक दिया। तुम कैसे जा सकते हो जब वो अपने ही मुल्क के लोगों को नहीं जाने दे रहे? दबीर के चेहरे पर घबराहट का शायबा तक नहीं आया। हमारे कैदी और जो वबा से बीमार लोग हैं, उन्हें उस तहखाने के एक मखसूस हिस्से में रखा गया है। मैं ज़बीउल्लाह के साथ उनको वहाँ सही सलामत छोड़ने। अलमीरा ने एक मरतबा फिर बात काटी। तो ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं बतौर सरबराह उनकी ताज़ियत करने जाना चाहती हूँ। दबीर अलमीरा की लावाबाली फितरत पर लब भीजे खड़ा था। अलमीरा, उसे बात तो मुकम्मल करने दो। ये थका हुआ अंदाज गुल का था। साफ नज़र आया कि किस तरह अलमीरा ने गुल को कुछ कड़वा कहने से खुद पर जबर किया था। दबीर ने फ़ौरन सिलसिला कलाम जोड़ा। उसकी ये तेज़ी फातिर की ज़ेरक निगाहों से छुपी ना रह सकी। वबा एक से दूसरे में फैल रही है, तभी उन्हें किले के अंदर रखने के बजाय उसके नीचे क़याम करवाया है, ताकि बाकी लोग महफूज रह सके। तुम्हारा यहाँ हमारा वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। इख्तिताम पर अपना असली बेतासुर लहजा अपनाते उसने नज़रें चुराई। अलमीरा मुतमईन हुई थी या खामोश रहने की अदाकारी कर रही थी, हतमी फैसला करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर तक मशालों के जलने की आवाज़ और बाहर चलते फिरते लोगों के कदमों के सिवा उन चारों ने कोई आवाज़ ना निकाली। दबीर ने एक चोर निगाह उन सब के चेहरों पर डाली। तो तुम में से कोई मेरे साथ नहीं जाएगा? अपनी जगह से खड़े होते अलमीरा ने तीनों से सवाल किया। दबीर और गुल ने हर धर्मों की तरह चेहरा फेर लिया, जबकि फातिर इस्लाम अब अपनी जगह से खड़ा होते जलबिया का दामन झाड़ रहा था। अलमीरा ने आंखें पूरी तरह घुमाई और सीने पर बाजू बांध लिए। हम में से कोई नहीं जा रहा। ताकत की चाह तुम्हें है तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जो करना चाहती हो करो, हम तीनों वैसे भी आज़ाद है। वो एक कदम चलकर आगे आया। अलमीरा ऊंचाई पर खड़ी थी, जबकि वो पहली सीढ़ी पर। मगर 3 दिन बाद अपने वादे के मुताबिक हमें हमारे घरों तक पहुंचाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसके लिए तुम आज़ाद नहीं। एक काटदार निगाह मलिका के फरहबा चेहरे पर डालते हुए रुका नहीं और लंबे डग भरता दरवाज़ा खोलकर बाहर बढ़ गया। उसकी तकलीद में ही गुल और दबीर भी कमरे से चले गए। अब वहाँ अलमीरा थी, उसके झूठ और अना। ना जाओ, मैं नोवी नालायका दी लोड़ नहीं। ना जाओ, मुझे भी तुम नालायकों की ज़रूरत नहीं। 20 साल पहले गर्मी आज किसी रहमदिली की नीयत से नहीं आई थी। घर के ओपन किचन में घड़े 11 साला फातिर इस्लाम दुबला पतला भूरी रंगत वाला बच्चा था, जिसकी हर वक्त रहने वाली बेजार निगाहें उस वक्त खाली और किसी मर्ई नुक्ते पर मरकूज थी। सामने शेल्फ पर रखा पानी का जग अनछुआ था। शायद उसे प्यास लगी थी और वो यहाँ आया था, या शायद वो नीचे होते शोर से छुपने की खातिर
ایک خاموش کونے کا متلاشی تھا۔ یاد نہیں، یاد تھا تو بس پس منظر کی آوازوں کے پیچھے کی کہانی۔ اتنے سال میں نے اس مرد سے وفا نبھائی، اس کا خشک رویہ سہا، اس کی ضدی طبیعت کی عادی ہوئی، سب کس کے لیے کہ آخر وہ مجھے دھوکہ دے۔ صدیقہ اونچی آواز میں اس کے باپ کو کوستے سفری بیگ میں کپڑے ٹھوس رہی تھی۔ اس کا انداز جارحانہ اور قدم تیز تھے۔ ہر وقت خاموش اور اپنی دنیا میں گم رہنے والی عورت میں اچانک ہی اس قدر بہادری آ گئی تھی۔ کچھ دیر کو تو ساتھ کھڑی 15 سالہ فاریہ اسلام بھی دنگ رہ گئی۔ میرا دماغ خراب تھا جو محبت کر بیٹھی اور ایک ایسے انسان سے شادی کر لی جسے اپنے کام کے سوا کوئی دکھتا نہیں۔ کتنے دن وہ آدمی ہمیں اپنی شکل نہیں دکھاتا۔ مجھے لگتا تھا کام پہ گیا ہے اور وہ یہ سب کرتا گھوم رہا تھا۔ میری ہی قسمت خراب ہے۔ الماری سے تمام سامان نکالے، اب وہ بیڈ پر پھیلا چکی تھی۔ کبھی عربی میں بولتی، کہیں اردو آتی اور کہیں انگریزی کا ایک آدھ جملہ ملا کر اپنے میاں کی شان میں قصیدے کہتی۔ اتنا کہتی تھی میں کہ تم بھی وہی حربہ استعمال کر لو جو باقی صحافی کرتے ہیں، مگر نہیں، بیوی کے سامنے اچھائی اور خدمت خلق کا ناٹک جو کرنا تھا، اصل مقصد تو یہ تھا اس آدمی کا۔ آخر میں تھک کر وہ پائتی پر بیٹھ گئی۔ سر دونوں ہاتھوں میں گراتے سسکیوں کی آواز پر فاریہ بھاگتی ہوئی ماں کے قدموں میں جھکی۔ تم اپنا سامان باندھو، ہم یہاں مزید نہیں رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اب فاریہ کو بازو سے کھینچتے اٹھا رہی تھی۔ گلابی کافتان میں ان کی گندمی رنگت رونے کے بعد زرد ہو گئی تھی۔ چھوٹی آنکھیں سوج کر کناروں سے سرخ پڑ چکی تھی، چہرے پر ابھی بھی نمایاں تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے کھڑے ہوتے سامان کی طرف ہاتھ بڑھایا جب جھٹک کر تھم گئی۔ فاریہ کی نگاہوں میں ہمدردی کے بجائے غصہ آیا، جبکہ صدیقہ نے چہرہ پھیر لیا۔ فری فاتر کا سامان بھی بند کرو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے فاتر اسلام کا چہرہ یوں تھا جیسے تاثرات پر کسی نے پوچھا پھیر دیا ہو۔ عنبر نگاہیں بجھی ہوئی اور سوکھے لب ہلکے ہوا تھے۔ آپ میرے ڈیڈی کو چھوڑ رہی ہیں؟ آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ بچہ پریشان ہے، خفا ہے یا برہم تھا۔ صدیقہ کے ہاتھ میں تھامی چادر پر گرفت مضبوط تھی۔ فاتر ہمیشہ سے باپ کے قریب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کو منانا مشکل ہوگا، مگر اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا اس راز کے افشا ہونے کے بعد تم ٹھیک ہو؟ اولاد کی کیفیت کو نظر انداز کرتے وہ اپنی دعائی میں مصروف تھی۔ تمہارے ڈیڈی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے حبیبی، میری جان۔ میں نے جتنی قربانیاں دینی تھی دے لی، مگر میری اولاد مزید نہیں دے گی۔ میں تمہیں اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ قریب آتے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ماں کی بھوری آنکھوں میں بیٹے کے لیے انس تھا، جبکہ اس کے مقابل کھڑے بچے کے چہرے پر خوف کے تمام رنگ جھلک اٹھے۔ فاتر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرے ڈیڈی ایسے نہیں ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے لہجہ کانپ اٹھا۔ تم چپ کرو فاتر، بابا تمہارے ساتھ اچھے ہیں تو وہ اچھے نہیں بن جاتے۔ آج تک کبھی امی یا مجھے انہوں نے 5 منٹ سے زیادہ وقت، تم لوگوں کو ان کا وقت نہیں، ان سے فائدے چاہیے تھے۔ اپنی بہن کی بات کاٹتے وہ بچہ پوری قوت سے چیخا۔ صدیقہ پتھر کا مجسمہ بنی اپنی اولاد کو آپس میں جھگڑتا دیکھ رہی تھی۔ ایک باپ کے دفاع میں چیخ رہا تھا، دوسری ماں کے حق میں۔ وہ ہمیں فائدے دیں گے، فاریہ نے بھی عربی ہونے کا ثبوت دیتے آگے سے اونچی آواز میں جواب دیا۔ ان کا صبح سے فون بند ہے۔ ان کے سیکرٹری نے صاف کہہ دیا ہے وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن گھر سے غائب رہتے ہیں۔ عید پر بھی ہمارے گھر مبارکباد کم اور قتل کی دھمکیاں زیادہ آتی ہیں۔ فاریہ کے لہجے میں باپ کے لیے بدگمانی واضح تھی۔ ماں کے ہاتھوں میں چہرہ دیے فاتر کے چہرے پر پہلی بار یہ تاثر ابھرا۔ مٹھیاں بھیج لی اور لبوں کو سختی سے پیوست کرتے غصہ پیا۔ وہ ہمیں فائدہ نہیں، صرف فکر دیتے ہیں۔ تلخ لہجے میں پھنکارتے ہوئے فاریہ نے اپنی ماں کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ اتنی سی عمر میں اس دروازے کے درمیان کھڑے بچے کو اپنا آپ تنہا لگا۔ اس کی ماں اور بہن ایک مضبوط دیوار تھے، ایک دوسرے کے بازو، مگر وہ کہاں تھا؟ اس کا سہارا کہاں تھا؟ خونی رشتوں کے بیچ اسے اپنی رگوں سے خون رستہ محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہ تینوں وجود ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے۔ پھر صدیقہ نے دھیرے سے فاریہ کی کوہنی کو تھامے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم سامان سمیٹو فری، ہم جا رہے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے امی؟ بیٹی نے ہلکی سی آواز میں دریافت کیا۔ میری ایک دوست ہے یہاں یونیورسٹی کے دور سے، اس نے مجھے بہت روکا تھا ظہور سے شادی مت کرو، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب ہم اسی کے پاس جائیں گے، کیونکہ کم از کم وہ تو مجھے یہ دھوکہ نہیں دے گی جسے تمہارے باپ نے دیا ہے۔ تھکے ہوئے لہجے میں جیسے وہ خود کا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔
آپ اب تک کیوں تھی میرے ڈیڈی کے ساتھ؟ فاتح چیخ نہیں رہا تھا مگر اس کے باوجود لہجہ بھی کچھ خوشگوار نہ تھا۔ پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صدیقہ نے سوٹ کیس میں کپڑے طے کرتے اس کی طرف پیٹ کی رکھ کر رکھی۔ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری بیٹی نہیں جو تمہیں جواب دہ ہوں۔ فاتح ایک دم غصے میں آگے آیا اور ماں کے سامنے بیڈ پر چڑھ کر انہیں اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ آپ کو بھی تو فائدے چاہیے تھے نا میرے ڈیڈی سے؟ آنکھوں میں کچھ ٹوٹنے کو بچانے کی خواہش تھی۔ وہ ننھا لڑکا اپنے ہاتھوں میں ٹوٹے گھر کی کرچیاں لیے ماں کی طرف مدد کی نیت سے دیکھ رہا تھا۔ صدیقہ نے نظریں چرا لی۔ اگر وہ مجھے دھوکہ نہ دیتا تو میں آگے بھی رہ لیتی مگر میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ فاتح نے ماں کا جھکا چہرہ ہاتھ کی مدد سے اٹھایا۔ مگر ڈیڈی ایسے نہیں ہے، مجھے بھی یہی خوش فہمی تھی۔ کب سے روکے آنسو اس بچے کی نگاہوں سے بہتے گال پر بکھر گئے۔ ٹوٹے گھر کی کرچیاں اب اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رستے خون سے پشت پھیرتے اس کی ماں نے پل بھر میں اسے اجنبی کر دیا۔ کیا گھر اتنے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ آپ ان کے آنے کا انتظار تو کر سکتی ہے نا؟ وہ آنسہ میم جھوٹی ہے امی۔ صدیقہ نے جواب نہ دیا، بس اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے کمرے کے سنگھار میز پر رکھی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ہم ڈیڈی کے دفتر چلتے ہیں امی۔ اس نے نیا حربہ آزمایا۔ اب وہ ماں کی کوہنی کے ساتھ لگا لٹکا گھر میں آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ ڈیڈی ایسے نہیں ہے، ماں کی ٹانگ سے لپٹا کچن میں رل رہا تھا۔ امی وہ ایسے نہیں ہے۔ باتھ روم کے بند دروازے کے باہر کھڑے دفاع کیا۔ امی ان کا انتظار کر لیں۔ کافتان کے کنارے کو اپنی طرف کھینچتے دروازے کے سامنے کھڑی ماں کی منت کی۔ صدیقہ کا دل پتھر تھا یا پتھر ہو گیا تھا جو اس نے اپنے روتے دہائی دیتے بچے کو نہ روکا، نہ ٹوکا اور نہ دلاسا تو بالکل بھی نہیں دیا۔ بچے کا آنسو بہا کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ باپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ ماں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بہن تو ہمیشہ سے ہی پر آئی تھی۔ اس نے تب تک ان کی منت کرنا نہیں روکی جب تک وہ گھر کی دہلیز کو پار نہیں کر گئی۔ نہ وہ اس کے لیے رکی نہ فاتح ان کے ساتھ گیا۔ گھر کی چوکھٹ کے پار ایک نئی زندگی تھی جس میں فاتح کا باپ نہیں تھا، اور جس زندگی میں فاتح کے باپ کا ساتھ نہ ہو اسے وہ زندگی قبول نہیں۔ 11 سال کی عمر میں اس نے کچھ اہم اسباق سیکھے۔ دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، سب کو سب سے فائدے چاہیے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی سب سے بڑی دوست ہوتی ہے اور عورتوں سے زیادہ خود غرض کوئی نہیں ہوتا۔ باب منصف ان کی اس قلعے میں پہلی رات تھی۔ ہر طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ جلتی مشالیں اگر راہداریوں میں نہ ہوتی تو یقیناً ہر شے سیاہ لگتی۔ اسی سیاہی میں ملکہ کے دروازے کی جانب قدم بڑھاؤ جہاں محافظ گل جان کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ راہداری آگے پیچھے سے خالی تھی اور تنہا وہ کرسی پر گردن ڈھلکائے بے سود تھی۔ کچھ دیر یوں ہی منظر ساکت رہا۔ گل جان کے دھیمے خراٹے اور آگ کے جلنے بجھنے کی آواز آتی رہی۔ جب دھیرے سے ملکہ کا دروازہ کھلا، وہ قدیم طرز پر بنا دروازہ تھا جس کی دڑار میں پتلی ڈنڈی سی ڈال کر کنڈی کھولی جاتی تھی۔ کنڈی کھلنے کے بعد کچھ لمحات خاموشی رہی۔ جب کھولنے والے کو یقین ہو گیا کہ راستہ صاف ہے تو آہستہ سے بھاری دروازہ کھولا۔ المیرا نے اچانک ہی باہر گردن نکالی۔ کھلے دروازے سے اس کا جھانکتا سر اگر کوئی اندھیرے میں دیکھ لیتا تو یقیناً 3 دن بے ہوشی سے ہی نہ نکلتا۔ المیرا نے گردن پھیری۔ گلخواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، بیچاری تھک گئی ہوگی۔ بغیر آواز پیدا کیے المیرا نے دھیان سے دروازہ بند کیا اور لالٹین والے ہاتھ کو باہر نکالا۔ خاموشی سے چلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی 3 قدم ہی بڑھائے تھے کہ کندھا پوری قوت سے دیوار سے جا لگا۔ سسکی دانتوں تلے روکتے ہوئے ایک چھلاوے کی طرح راہداری میں پلٹ گئی۔ دبے قدموں ایک راہداری سے دوسرے اور دوسری سے تیسری۔ لالٹین کی روشنی اس کے پرکھوج تاثرات کو ابھارے ہوئے تھی۔ سبز سنہری آنکھوں میں کہیں کہیں خوف تو تھا ہی مگر راز کے افشا ہونے کا اشتیاق اس کھوج کو پسے پردہ ڈال رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس کا پورا وجود ایک دم چوکنا ہو گیا۔ سامنے ہی راہداری کے بائیں جانب کو جاتی سیڑھیاں تہہ خانے کی طرف تھی۔ آگے پیچھے دیکھتے وہ اب دھیان سے قدم اٹھانے لگی۔ دل کی دھڑکنیں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ایک ادراک کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ شال کندھوں پر درست کرتے اس کے ریشمی بال چلنے کے باعث ہل رہے تھے۔ تہہ خانے کے راستے پر رکتے اس نے لالٹین کی مدد سے اپنی منزل کو دیکھنا چاہا۔ آگے گھپ اندھیرا اور گہرے راز۔ المیرا کا دل یہاں آ کر پل بھر کو گھبرایا۔ خوف اور ڈر کو نگلتے اس نے خاموش دھیرے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 اور چوتھی سیڑھی کے بعد المیرا حلق سے بلند چیخ برآمد ہوتی رکی۔ بروقت اگر وہ اپنا منہ نہ ڈھانپتی تو یقیناً مردہ کفن سے جاگ جاتا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو نظر انداز کرتے اس نے گہرے سانس لیے۔ دل اتنی زور سے دھڑکا تھا ایک ننھا منھا دل کا دورہ تو آ ہی گیا ہوگا۔
پلٹتے ہوئے اس کے انداز میں تیش اور آنکھوں میں بیزاری تھی جو سامنے والے کو دیکھتے آہستہ سے بجھ گئی۔ پیٹھ پر ایک ہاتھ رکھے وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے کچھ پرسکون ہوئی۔ سچ شکر فاتر نہیں تھا، ورنہ ابھی سچائی پر 4 صفوں کا گیان دے ڈالتا۔ تو تم ہو؟ دبیر 4 سیڑھیاں اترتے اب بند آنکھوں سے اطمینان بخش سانس لیتے المیرا کو دیکھ رہا تھا۔ موت کا فرشتہ نہیں آیا ابھی۔ موت کے فرشتے سے اس کی کیا مراد تھی المیرا بخوبی سمجھ گئی۔ وہ آتا تو شاید میں ڈرتی نہ، مگر تم سے تو کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ بچائے، کہاں جا رہی تھی؟ دبیر نے لمحہ ضائع کیے بنا سوال کیا، اپنے عاشق سے ملنے۔ مگر فاتر تو اوپر آٹا گوندھ رہا ہے۔ دبیر نے جتنے بے تکلف انداز میں کہا، المیرا کی دل کی دھڑکن اس سے کہیں گنا تیز تحریک دہ انداز میں دھڑکی۔ دیوار سے لگی وہ کچھ دیر تک بولنے کی صلاحیت سے محروم رہی۔ چہرے کا رنگ نچڑ کر گالوں کی لالی بن چکا تھا۔ بلش کروانے کا طریقہ تھوڑا کیجول ہے، مسکرا کر کہتے اس نے ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ کہاں جا رہی تھی؟ وہی سوال دہرایا۔ آگے کی طرف جاتی المیرا سخت تیور لیے اس کی طرف پلٹی۔ تم میری جاسوسی کر رہے ہو کیا؟ تہہ خانہ۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ایک نیا سوال کیا۔ میں ملکہ ہوں، جہاں مرضی جاؤں۔ گردن اکڑائی، مگر مقابل کی دبیر ڈھیٹ السازار تھا۔ میں دیکھ چکا ہوں اس تہہ خانے کو۔ المیرا نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے جیسے اس کے جاننے کو بے وقت کہا۔ اگلی مرتبہ مجھے بھی لے کر جانا۔ نظریں ابھی بھی نیچے کی طرف کو جاتے اندھیری راہ پر مرکوز تھی۔ دبیر کی واحد کوشش اس وقت المیرا کا دھیان اس تہہ خانے سے ہٹانے کی تھی۔ کیوں؟ تم نے بھی اپنی آنکھیں سلوانی ہے؟ اور شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو بھی گیا۔ تیزی سے پلٹتے المیرا عنایت محسن نے اس کے گنجے سر پر لالٹین کی روشنی ڈالی۔ المیرا کے چہرے پر ابھرتے سوالات کو سمجھتے دبیر نے خود ہی اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کوئی قاضی تھا نیچے، جھوٹا اور دھوکے باز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور ہونٹ سزا کے طور پر سل رہے تھے۔ المیرا نے حیرت سے واہ ہوتے لبوں کو ہاتھوں سے ڈھکا، پھر پلٹ کر اپنی منزل پر ایک نگاہ ڈالی۔ چہرے کے اشتیاق میں کمی کے بجائے اضافہ ہو چکا تھا۔ واپس آ جاؤ، کہیں تمہارا بھی دھوکے باز ہونے پر منہ ہی نہ سی ڈالے۔ سیڑھیوں پر بیٹھتے دبیر نے اسے مشورہ کم حکم زیادہ دیا۔ لبوں کو ہاتھوں سے ڈھکے وہ ابھی بھی مسرور سے صدمے میں تھی۔ جلبیہ کی جیب سے قلم نکالتے دبیر اب اپنی لمبی انگلیوں میں گھماتے اسے سر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی مسکراتی رہی، پھر ارادہ ترک کرتے دبیر سے 2 سیڑھی نیچے جگہ سنبھالی۔ اپنی قوت گواہی چھن جانے کے ڈر سے ہی اسے جھرجھری سی آئی۔ تم کیا کر رہے تھے یہاں؟ المیرا نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ یہاں اچانک ہی سردی سی ہو گئی تھی۔ کھاتے تو تم ہو نہیں جو میں کہوں، یہاں چہل قدمی کر رہے تھے۔ دبیر المیرا کے بجائے اپنے مصوری والے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ سے جلد ہمیشہ کی طرح غائب تھی۔ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے المیرا؟ کبھی کسی کو تنگ کرتی ہو تو کبھی کسی کی ذاتیات میں دخل دیتی ہو۔ تمہاری اصل خواہش کیا ہے؟ سنجیدگی کی ریکارڈ توڑ پرفارمنس دیتے دبیر السازار نے نیچے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ عورت نے بنا سوچے جھٹ سے جواب دیا، پیسہ، شہرت، طاقت۔ المیرا کا دائیں رخ روشنی سے منور تھا، جبکہ باقی سارا گھپ اندھیرے کا حصہ تھا۔ دبیر کچھ دیر تک یوں ہی اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، انگلیوں میں قلم ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ ان سب کا کیا کرو گی؟ خوش رہوں گی، کندھے اچکاتے اس نے یوں کہا جیسے دبیر کا سوال نہایت فالتو تھا۔ ہمیشہ خوش کیسے رہو گی؟ گال تک پھیلے لب یک دم ہی مرجھا گئے، چہرے کی ساری خوشی یک دم بجھ گئی۔ چہرہ اٹھنے پر تمہیں اس کے تاثرات میں جعلی معصومیت دکھے گی۔ تم بھی تو سال کے 12 مہینے خودکشی کے موڈ میں رہ کر خوش ہوتے ہو، پھر میں ہمیشہ خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ دبیر اس کی بات کا اثر لیے بنا کونی سیڑھیوں پر ٹکائے اسے دیکھتا گیا۔ تم جب مر جاؤ گی تب ان سب کا کیا کرو گی؟ یہاں المیرا پھنسی تھی، نہ اس کا کوئی مستقبل تھا اور نہ ہی اس کی کوئی آل اولاد تھی جسے بانٹے۔ چہرے پر دبیر کی وجہ سے آنے والی خفگی کو قابو کرتے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فطرت ڈھانپ رہی تھی۔ اگر اس کی آنکھوں میں غور کرو تو وہاں ایک آگ سی دکھے گی، وہ آگ جو غصے کو دبا کر رکھنے کے باعث ننھی چنگاریوں کی صورت میں بھسم کرنے کی منتظر ہو۔ میں حال میں جیتی ہوں، مستقبل میں نہیں۔ میرا حال خوشحال ہو تو مستقبل ماضی کی پرواہ کسے؟ ساکت وجود کے ساتھ وہ بہت ضبط سے بولی۔ دبیر کے سوال آج رکنے نہیں تھے۔ حال میں ہی یہ سب اگر تم سے چھن جائے تو؟ المیرا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہاتھوں کی نسیں لمحے بھر کو ابھری، مگر اپنی شال سے انہیں ڈھانپ گئی۔ المیرا کو چھپانا بخوبی آتا تھا۔
بہت دیر تک ملکہ اسے آنکھوں سے باور کروا رہی تھی۔ دبیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ المیرا کے ذہن سے وقتی طور پر ہی صحیح مگر تہہ خانے کا خیال رفع ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایک ملحد مجھے اسلامیات سکھا رہا ہے، منہ پھلاتے جیسے اس نے اپنی حالت پر ترس کیا، جبکہ اصل میں وہ دبیر کو اس کی معلومات ذہن نشین کروا رہی تھی۔ دبیر نے جواب نہ دیا تو المیرا نے موقع دیکھتے گفتگو کا پلڑا اس کے حق میں بھاری کیا۔ ویسے تم ملحد کب اور کیسے ہوئے؟ دبیر نے نظر چراتے ہاتھ میں تھامے قلم کو دیکھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ارد گرد ہتھیلی سفید ہو چکی تھی۔ المیرا اس کے زخم ادھیڑ رہی تھی۔ اگر وہ بھی اسے ایک ناسور دے ڈالے تو برائی کیا؟ میرا تو چلو اپنے مقصد کو لے کر کچھ عمل نظر بھی آتا ہے، مگر پرسوزو تمہارا تو کوئی ایکشن بھی نہیں۔ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہاتھ پر گال جمائے وہ اب اطمینان سے اس کی بے سکونی دیکھ رہی تھی۔ المیرا کا ضبط آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ دبیر کی برداشت اس کے لرزتے ہاتھوں سے نمایاں تھی۔ کیا کوئی مقصد ہونا ضروری ہے؟ بہت آہستہ سے مگر اس نے سوال کے بدلے سوال ضرور کیا۔ المیرا کا کیا کہا جاندار تھا۔ دبیر کو اپنے اندر غصے کی لہر بنتی محسوس ہوئی۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو تم ایک فالتو شے ہو۔ گھٹنوں پر کوہنیوں کا زور ڈالتے وہ تھوڑا آگے جھکی۔ اور فضولیات کو جتنا جلدی دنیا سے نکال دیا جائے اتنا جلدی یہاں پر گند صاف ہوگا۔ سرگوشی جس میں دبیر کی بے باکی پر نفرت اور خود کے ضبط کی بلندی سنائی دی۔ ایک دم کھڑے ہوتے اس نے لالٹین اٹھایا اور لمبے مضبوط ڈگ بھرتی روشنی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب منصف آلہ تھا اور گہرا اندھیرا۔ اس کی ہاتھوں کی لرزش اب بدن تک سفر کر چکی تھی۔ دھیرے سے کھڑے ہوتے اس کی بڑبڑاہٹ در و دیوار نے سنی اور کان لپیٹ لیے۔ اصل گند تو تم ہو المیرا عنایت محسن۔ ہاتھ میں تھامے قلم کو پوری قوت سے دیوار میں بنے سوراخ میں دے ڈالا۔ قلم کی نوک کرچیوں کی صورت بکھری اور ایک پتلا بے رنگ مائع بہتا ہوا اینٹوں پر سے پھسلتا وہیں خشک ہو گیا۔ یہ زہر اگر آج وہ اس فالتو شے کے خون میں گھول دیتا تو دنیا سے یقیناً بہت سی گندگی ضرور صاف ہو جاتی۔ اگلا دن آخرکار مقابلے کی گھڑی آن پڑی۔ قلعے میں آج کل کی نسبت زیادہ شور تھا، شاید دونوں طرف ہی آگ برابر تھی۔ المیرا تمام اندیشوں کو سلائے آج اونچی ہستیوں کے ساتھ براجمان تھی۔ نگار، ادوب، کامل، بہمن سب اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ قسمت سے انجان وہ سب تھے مگر قسمت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بدلنے کے وہ سب دعوے دار تھے۔ فاتر، گل اور دبیر آج کہیں پس منظر میں رہ گئے۔ سفید کامدار لباس والی ملکہ کو دیکھتے آج انہیں یوں لگا جیسے المیرا کبھی ان میں سے تھی ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ تینوں باغی ہوئے المیرا ان کے بجائے ایسے لوگوں کو لے آئی جو اس کی سنتے ہوں۔ باقیوں کا تو علم نہیں مگر یہ تبدیلی فاتر اسلام کو ضرور چبھی تھی۔ وہی حال جس میں کل دنگل ہوا تھا اب وہیں نشانے اور جھنڈے لگائے گئے، مقابلے کا میدان بنایا گیا تھا۔ پہلا مقابلہ تحفظ کا تھا۔ زندگی کے اس سفر میں کون سی جنس زیادہ تحفظ فراہم کرے گی؟ اہداف مقرر ہو چکے تھے۔ کھلاڑیوں نے جگہ سنبھال لی تھی۔ دونوں گروہ کے لیے 3 ہدف طے شدہ تھے۔ مردوں اور عورتوں کو الگ کرنے کے لیے رسی کا استعمال کرتے ہتھ پھیلائی ہوئی تھی۔ مقابلہ تیر اندازی کا تھا۔ مصر کی طرف سے گل جان بھی اپنا تیر کمان سنبھالے میدان میں اتری ہوئی تھی۔ جب وہ تمام مرد بآسانی مان چکے تھے تو پھر یہ بغاوت کی ہوا کس نے دی تھی؟ غسیل دہاڑ تہہ خانے کی در و دیوار میں ثبت ہوئی۔ ماہ نگار کرسی کا سہارا لیے بمشکل کھڑی تھی۔ اس کا وجود ضبط کی انتہا سے کانپ رہا تھا۔ فاتر نے آسمان کا رخ کرتے سرخ جھنڈی بلند کی۔ اپنی جگہ پر جامد کھڑے مقابلہ بازوں نے تیر کمان سے آزاد کیے۔ ایک ساتھ 6 تیر اپنے اپنے ہدفوں کا کپڑا چیرتے نشانے تک گئے۔ میں نے اکسایا ہے انہیں۔ نگار کا جلتا وجود یکدم شانت ہوا۔ چہرے کی الجھن میں کمی آئی اور گردن پھیر کر پیچھے سے آنے والی ہستی کو دیکھا۔ سفید لباس میں چل کر آتی ماہ کامل کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب تھی۔ جتنی دعائیں آتی تھیں گل نے دل ہی دل میں سب کا ورد کرتے اپنے نشانے پر نظر ڈالی۔ اس کا تیر نہایت ہی بے ڈھنگے انداز میں ہدف کے شمالی مشرق کنارے پر برائے نام ہی پیوست تھا۔ مایوسی سے کندھے خود بخود جھک گئے۔ نگار کے جبڑے تن گئے۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال۔ ماہ کامل کے قدم عین اس سے 6 انچ کے فاصلے پر رکے۔ اپنی سنہری آنکھیں نگار کی نیلی سی آنکھوں میں ڈالے وہ بہت بے خوفی سے بولی، جب مجھے میری خواہش کی چیز نہیں ملے گی تو میں یہاں کسی کو بھی پرسکون نہیں رہنے دوں گی۔ گہرے سانس لیتی گل نے ذہن میں اپنی مشق دہرائی۔ پیچھے کھڑی کماری نہایت خاموش تھی۔ دبیر کی بہن نہ ہو تو
ایک مرتبہ پھر خادم خاص نے جھنڈا بلند کیا، ایک ساتھ 6 تیر کمان سے جدا ہوئے اور ایک مرتبہ پھر گلجان کا نشانہ چوک گیا۔ پچھلی بار تو ہدف کو چھو گیا تھا، اس بار تو ایک قدم کی دوری پر ہی ڈھہ گیا۔ اس کے حوصلے بھی ڈھہ گئے۔ بہت سے غصہ پیتے نگار نے انگلی اٹھاتے تنبیہ کی، تمہارا معاملہ جس سے ہے اسے ستاؤ، میرے فرائض میں دخل اندازی دینے سے گریز کرو، اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ کامل نگار کے الفاظ سے کچھ خاص متاثر نہیں لگی تھی۔ آخری موقع، آخری تیر، جھنڈا بلند ہوا، امید پھر بھی باندھی گئی، تیروں نے فضا میں سفر کیا، جھنڈا جھکایا گیا، آنکھ کی مدد سے اپنے نتیجے پر غور کیا۔ آس پاس عورتوں کا شور بلند ہوا، جبکہ گلجان کے کان ہر سماعت سے عاری ہو گئے۔ اس کا تیسرا تیر نشانے کے بالکل درمیان سے 4 انچ کے فاصلے پر لگا تھا۔ وہ خوش ہوئے کہ عورتیں جیت گئی ہے یا اداس ہو کہ وہ ہار گئی ہے؟ کامل نے ایک ادا سے سر تا پیر اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم مجھے روک لو گی؟ دونوں کے درمیان کرسی حائل تھی۔ جب کامل کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھتے کافتان والی بڑھیا کی جانب جھکی، میرے ایک اشارے پر تمہیں مارنے سے پہلے یہاں کوئی ایک لمحہ سوچے گا بھی نہیں۔ آنکھوں میں کاٹ تھی، لہجہ بہت دھیما تھا، ماہ نگار کے پہلو میں گرائے ہاتھ بھیج گئے۔ کیا فائدہ تمہارے اتنے دن کی محنت کا گل، جب تم نے ہار کر ہی آنا تھا؟ ناک کٹوا دی میری۔ ملکہ کی حفاظت کے مقام پر واپس کھڑے ہوتے المیرا نے گل کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ وہ جو پہلے ہی شرمندہ تھی، کچھ مزید پانی میں ڈوب گئی۔ اس کی باتوں پر کان مت دھرنا گل، تم نے محنت کی یہی بہت ہے۔ المیرا کے سامنے پانی کا مٹکا رکھتے فاتر سر اٹھا کر گل کو دیکھتے ذرا سا مسکرایا۔ المیرا اندر تک سلگ گئی۔ یہ مقابلہ عورتیں جیت چکی ہے۔ تینوں مردوں میں سے کسی ایک نے عین درمیان پر نشانہ نہیں لگایا۔ جبکہ گل کو نکالتے باقی دونوں منجھی ہوئی کھلاڑیاں تھیں، ان کے تینوں تیر عین درمیان میں لگے تھے۔ زندگی کے سفر میں عورتیں حفاظت فراہم کرے گی۔ دوسرا مقابلہ سلیقے کا تھا، کون ضروریات زندگی کی راہ میں بہتر طور پر ایک دوسرے کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ انہیں مقابلے کے درمیان کچھ وقت آرام کا دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر سے قلعے میں ہمت اور طاقت کا ماحول پھیل گیا تھا۔ یہ قلعے میں موجود باورچی خانے کا منظر تھا، جہاں اس وقت مختلف دیگیں اور پکوان چولہوں اور لکڑیوں پر چڑھے تھے۔ باورچی خانے کی ایک طرف پردہ لگا کر گودام بنا رکھا تھا، اسی گودام میں اس وقت مختلف لوگ باہر آ جا رہے تھے۔ ملکہ ماہ ابھی بھی باہر اپنے تخت پر موجود فاتر سے پنکھا جھلوا رہی تھی، جبکہ اندر متضاد گروہ ایک دوسرے کو کھانے کے مقابلے میں ہرانے کی تیاری میں جٹے تھے۔ دونوں میں سے جو قلیل وسائل میں بہترین پکوان بنائے گا، جیت کا تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا۔ کچھ وقت گھنٹوں کا تھا، وسائل معمولی تھے، آوازیں اونچی اور عوام کی تعداد کثیر۔ کیا لگتا ہے کون میدان مارے گا؟ المیرا نے اپنے سر کے قریب کھڑے فاتر سے سوال کیا۔ باقی لوگ وہاں سے ہٹ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے تھے۔ فاتر جو پہلے ہی ناپسندیدگی سے ملکہ کی خدمت کر رہا تھا، کچھ اور سلگ سا گیا، چہرہ پوری طرح پھیرتے اس کے ہاتھ سستائے۔ 2 دن رہ گئے ہیں تمہارے پاس۔ المیرا کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ ایک تو اس مرد کی سوئی جہاں اٹک جائے وہاں سے 1-2 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ المیرا نے اپنا پلو درست کرتے کچھ کڑوا کہنے کو منہ کھولا۔ جب سامنے سے آتی ماہ کامل پر نظر پڑی تو وہ رک گئی۔ چھوٹا محسوس ہونے کا وہ احساس ایک مرتبہ دوبارہ سے المیرا پر غالب آیا۔ کامل نے سامنے کھڑے ہوئے تعظیم دی تو المیرا نے اسے کچھ فاصلے پر رکھی گدیوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں متاثر ہوئی ہوں ملکہ، اور آپ کے عقل و شعور کو داد دینے آئی ہوں۔ المیرا نے گردن کے خم سے اس کی داد وصول کی۔ یعنی کہ میں نے ایک مرتبہ مزید آپ کو چونکا دیا؟ دونوں عورتیں ایک ساتھ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ المیرا اس کے انداز کی نقالی کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے کھیل میں تو میرے لوگ بری طرح ہارے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس میں کسی بھی قسم کی حوصلہ شکنی سے کام لیں گے۔ فاتر لا تعلقی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ دھمکی دینے آئی ہو؟ المیرا نے آئے بروچ کائی۔ بہنوں میں بھلا کیا دھمکی؟ المیرا زبردستی کھڑے فاتر اسلام کو زبردستی حیرت کا جھٹکا لگا، لب ادھوا کھلے رہ گئے جب اس نے دور بیٹھی عورت کو دیکھا۔ یہ اسے المیرا کا اصل نام کیسے معلوم؟ تم نے نگار کو ایک مرتبہ مزید منا لیا۔ آج سے پہلے میں نے اتنی جرأت مند اور حاضر دماغ ملکہ ماہ نہیں دیکھی۔ ماضی کے پنوں میں تمہارا نام یقیناً جعلی حروف میں درج کیا جائے گا۔ ہاتھوں کو باہم ملاتے اس نے المیرا کی شان میں تعریفی کلمات کہے، وہ جو ہمیشہ ہی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے۔ کامل کی بات پر جتاتی نگاہوں سے اپنے خدمت گزار کو دیکھا۔ تبھی ارد گرد شور سا بلند ہوا۔ یقیناً حریفوں نے اپنے اپنے پکوان تیار کر لیے تھے۔ کھڑی ہوتی ملکہ کے ارد گرد 3-4 سپاہیوں سمیت گلجان نے تحفظ دیا۔ زہر والے واقعے کے بعد سے سلطنت والے اپنی ملکہ کو لے کر مزید محتاط ہو چکے تھے۔
کچھ دیر میں منظر تبدیل ہوا۔ ایک قطار میں رکھی میز پر ایک طرف اونچی ہستیاں بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری طرف منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھتے دونوں گروہ کے کچھ لوگ۔ باری باری ان 5 ہستیوں نے نوالے توڑے، جس میں سب سے آخری نوالا ملکہ کا توڑا گیا۔ خواتین اور مردوں دونوں نے پورا بکرا مسالہ جات کی مدد سے پکایا تھا۔ دو مختلف برتنوں میں ایک ہی طرح کے کھانے متضاد طرز میں پیش کیے گئے تھے۔ خواتین کا یوں تھا جیسے سر سے اتارا گیا ہو، جبکہ مردوں نے سبزی اور سلاد کی مدد سے گوشت سجا کر پیش کیا تھا۔ ظاہری شکل سے تو ایک کی جیت واضح تھی، زبان میں گھلتا ذائقہ اب حتمی فیصلہ کرے گا۔ ایک طرف کو پشت پر بندے ہاتھوں سے کھڑا ذبیح اللہ خاموشی سے سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ کبھی باورچی خانے کی شکلیں بھی نہ دیکھنے والی عورتوں نے خدا جانے کیا کارنامہ بنایا ہوگا۔ بہمن کامل اور ادوب کے تاثرات تو شفاف تھے کہ انہیں کس کی محنت نے متاثر کیا ہے۔ کچھ لمحات بعد نگار بھی اپنے تاثرات سے فیصلہ سنانے کی منتظر لگتی تھی۔ اصل کشمکش تو ملکہ کے چہرے پر تھی۔ پیشانی پر لکیریں اور بگڑے ہوئے تاثرات۔ المیرا نے 2 بار عورتوں کے بنائے گوشت کا نوالا حلق میں اتارا، کچا، بدبودار اور بے انتہا نمکین۔ اسے متلی آئی، مگر انا اتنی اونچی تھی کہ وہ زنزات کی نالائقی ماننے پر متفق بالکل بھی نہ تھی۔ ملکہ کوئی 7 منٹ تک اس کا انتظار کرتے رہنے کے بعد نگار کی بغل میں بیٹھی ادوب نے جھکتے ہوئے المیرا کو مخاطب کیا۔ فیصلے کا مرحلہ کٹھن تھا، کئی نگاہیں اس کے چہرے کا رقص کر رہی تھیں۔ ملکہ کے اشارے پر باقیوں نے اپنی رائے دی۔ میرا خیال ہے یہ مقابلہ مرد پوری ایمانداری کے ساتھ جیتتے ہیں۔ ان کا بنایا پکوان ذائقہ اور شکل دونوں میں بہترین ہے۔ بہمن کی رائے کو بہت سی عورتوں نے ہوا میں مکھی کی طرح اڑا دی۔ محنت تو دونوں نے خوب کی ہے، مگر یہ بازی یمن لے گیا ہے۔ ماہ کامل کی مسکراہٹ پر کئی لوگوں نے اپنے دلوں کی دھڑکن کو تھاما۔ اگر مصر کی عورتیں تحفظ دینے میں آگے ہیں تو یمن کے مردوں کے سلیقے کا کوئی ثانی نہیں۔ ادوب کی غیر جانبدارانہ رائے: یہ کام عورتوں کے کرنے کا تھا بھی نہیں۔ اگر انہیں نہیں آتا تو کوئی مضائقہ نہیں، یہ مرد ان کی خدمت کریں گے نا۔ نگار کے فلسفے پر یمن کی طرف سے ہلکا سا شور بلند ہوا اور سپاہیوں کی بھاری چاپ نے خاموش کروا دیا۔ اب باری آخری اور سب سے اہم رائے کی تھی۔ تمام نگاہوں نے المیرا کو گھیر لیا۔ وہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر سچ بولنا اس وقت اس کے لیے بے انتہا مشکل ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے وہی کیا جس میں وہ ماہر تھی۔ گلا کھنکارتے اپنی جگہ پر سے بلند ہوئی: میں شکر گزار ہوں دونوں ممالک کا، جنہوں نے اس مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مجھے آپ لوگوں کے اعتماد نے متاثر کیا ہے، مگر دن کے اختتام میں ہر جنگ کا ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک کو شکست ملتی ہے۔ ملکہ کی کرسی کے پیچھے کھڑے فاتر نے بے دلی سے پہلو بدلا۔ یہ لمبی تمہیدیں اسے ہمیشہ سے ناپسند تھیں، مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ گردنوں کے چٹکنے کی آوازیں اتنی اونچی تھی کہ المیرا کو کچھ دیر کے لیے اپنا جملہ بیچ میں روکنا پڑا۔ گہرا سانس لیتے اس نے ایک ساتھ اپنے خوف کو آزاد کیا۔ اس قلعے میں قید ہونے کے بعد سے اسے قدم قدم پر ڈر لگتا تھا، یا شاید یہ تخت کا نشہ تھا جو اسے خوفزدہ رکھے تھا۔ اس جنگ میں کوئی فاتح یا جواری نہیں، بلکہ دونوں رفیق ہیں، دونوں ہی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی سے برتر یا کمتر نہیں۔ الجھن کے بجائے زیادہ نگاہوں میں بے چینی تھی۔ یہ المیرا کون سی زبان بول رہی ہے؟ اطمینان بس ادوب کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ مردوں کو تحفظ لینے کے لیے کسی کا ساتھ چاہیے، عورتوں کو زندگی میں سلیقے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ باری باری دونوں طرف اشارہ کیا۔ تنہا زندگی کے سفر میں کئی مرتبہ دونوں گریں گے، ڈگمگائیں گے، مگر ایک ساتھ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ فاتح نے ذرا سی گردن آگے کرتے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ یہ کون سی المیرا بول رہی ہے؟ کیا آپ سب میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ مقابلے کیوں منعقد کروائے ہیں؟ ارد گرد ہولناک سناٹا رہا۔ ان مقابلوں کی وجہ یہ ثابت کرنا تھی کہ مرد اور عورت ایک ساتھ مکمل ہیں۔ انہیں اپنی زندگی چلانے کے لیے نہیں، گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور کمیوں کو پورا کرتے اپنے ساتھی کی طاقت اور قوت کا استعمال کرنا ہے۔ چہروں کے بدلتے تاثرات سے ملکہ یہ اندازہ کر سکتی تھی کہ عوام کو اس کی بات کس حد تک سمجھ آ رہی ہے۔ بطور ملکہ میرا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ مقابلے میں دونوں سکندر ٹھہرے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں، نہ کوئی کسی پر حاکم ہے۔ ہم دونوں ممالک میں برابری کا تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر یہی ہوگا اپنے آپسی اختلافات اور تنگ نظری کو گہری نیند سلا کر ایک کونے میں لٹا دے، کیونکہ شادی کی رسومات کا آغاز کل سے پورے زور و شور سے ہوگا۔ اسی کھڑی حالت میں اپنی کرسی دھکیلتے وہ ایک طرف سے ہوتے اپنے حجرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاتر اور گل اس کے ساتھ تھے، جبکہ پیچھے رہ جانے والے امرا کے تاثرات اختلافی تھے۔ نگار بھونچکا تھی، ادوب مطمئن، کامل متاثر اور بہمن بے یقین۔ المیرا سنتی نہیں، سناتی تھی، اور یہ بات آج اس نے بیچ مجمع میں ثابت کر دی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی، تو ملیں گے اگلے ہفتے اگلے 2 نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔